آج ہم محمد فاروق راشد کے ایک مضمون کی روشنی میں ایک بہت اہم سوال پر بات کرنے والے ہیں کہ کیا وہ طاقتیں جو دنیا کی محافظ ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں کہیں وہی تو اس کی تباہی کے ذمہ دار نہیں؟ یہ ایک ایسا تضاد ہے، ایک ایسی کانٹرڈکشن جس کا اثر آج کی دنیا پر بہت گہرا ہے۔ تو یہ سوال کوئی عام فلسفیانہ بحث نہیں ہے، نہیں، یہ ہماری دنیا کی ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ جو لوگ امن کا وعدہ کرتے ہیں وہی تباہی پھیلا رہے ہیں؟ چلیں اس پیچیدہ معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، جو اس پوری بحث کی بنیاد ہے، یعنی وہ خطرناک تضاد جو ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے ہے، لیکن اکثر ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، آج کی دنیا ایک بہت ہی عجیب تضاد کا شکار ہے۔ ایک طرف تو امن کے بڑے بڑے نعرے ہیں، باتیں ہیں، دعوے ہیں، اور دوسری طرف اسی وقت ہاتھوں میں تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ یہ فرق، یہ تضاد عالمی طاقتوں کے قول و فعل میں بالکل صاف نظر آتا ہے، اور یہی چیز خوف اور تباہی کو مسلسل بڑھا رہی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ اب ہم ان سسٹمز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو مصنف کے مطابق اس تباہی کے چکر کو نہ صرف چلا رہے ہیں بلکہ اسے وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط کرتے جا رہے ہیں۔ مصنف کے مطابق اس پوری تباہی کے پیچھے 3 بڑی وجہیں ہیں، یا یوں کہیں کہ 3 ستون ہیں۔ پہلا، طاقت کا کھیل، دوسرا، میڈیا کا جادو، اور تیسرا، تباہی کا کاروبار۔ یہ تینوں جب مل جاتے ہیں نا تو ایک ایسا خطرناک جال بنتا ہے جو عالمی جھگڑوں کو صرف پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ انہیں چلاتا بھی رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، طاقت کا کھیل۔ طاقت کی ایک فطرت ہے، وہ ہمیشہ اپنے کاموں کو صحیح ٹھہرانے کے لیے خوبصورت الفاظ ڈھونڈ لیتی ہے، جیسے امن کا قیام، دہشت گردی کے خلاف جنگ یا انسانی حقوق کا تحفظ۔ لیکن اکثر ان دلکش نعروں کے پیچھے اپنی طاقت بڑھانے اور اپنے فائدے حاصل کرنے کی سرد حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے ستون کی طرف، اور وہ ہے میڈیا کا کردار۔ مصنف کہتے ہیں کہ میڈیا کسی جادوگر کی طرح کام کر سکتا ہے جو حقیقت کو اپنی مرضی کا رنگ دے دیتا ہے۔ ایک کھلی جنگ کو امن کا مشن بنا کر دکھایا جا سکتا ہے، اور ظلم کو انصاف کی بحالی۔ سچ تو یہ ہے کہ بیانیے کی یہ جنگ ہتھیاروں کی جنگ سے کچھ کم خطرناک نہیں۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور شاید سب سے اہم سوال کہ اگر دنیا واقعی امن چاہتی ہے تو پھر ایک ایسا نظام کیوں پھل پھول رہا ہے جسے جنگ سے منافع ہوتا ہے؟ جب اسلحہ بنانا اور وسائل پر قبضہ کرنا ایک منافع بخش کاروبار بن جائے تو امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ یہ نظام تو تنازعات سے سیدھا فائدہ اٹھاتا ہے اور امن کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بیرونی نظام اتنے طاقتور ہیں کیوں؟ اب ہم ان بیرونی چیزوں سے ہٹ کر ایک اندرونی خطرے کی طرف چلتے ہیں جسے مصنف سب سے بڑا اور اصل خطرہ مانتے ہیں، ایک ایسی بیماری جو ہم سب کے اندر دھیرے دھیرے پھیل رہی ہے، اور وہ خطرہ ہے بے حسی۔ یہ خاموش زہر کی طرح ہے جو انسانیت کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ ہمیں ظلم اور تباہی کا عادی بنا دیتا ہے۔ جب انسانوں پر ہونے والے ظلم کی خبریں صرف گنتی بن کر رہ جائیں اور یہ سب دیکھ کر ہمارا ضمیر خاموش رہے تو سمجھ لیں کہ یہ بے حسی خود تباہی سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں کچھ کرنے سے ہی روک دیتی ہے۔ اور یہاں مصنف ایک ایسی بات کہتے ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک مردہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ انسانیت کی اصل موت یہی ہے، احساس کا مر جانا۔ تو اتنی ساری مایوسی کی باتوں کے بعد کیا کوئی امید بھی ہے؟ جی ہاں، مصنف صرف مسئلہ نہیں بتاتے بلکہ ایک حل بھی پیش کرتے ہیں۔ چلیں اب امید کے اس کرن کو دیکھتے ہیں جو اس گہرے اندھیرے میں روشنی دکھا سکتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے۔ مصنف کا ماننا ہے کہ تبدیلی کی سب سے بڑی طاقت باہر نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر موجود ہے، وہی طاقت جو اسے ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتی ہے اور ایک بہتر دنیا کا خواب دیکھنے کی ہمت دیتی ہے۔ اور اس تبدیلی کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ کوئی بڑی فوج، بہت ساری دولت؟ نہیں، مصنف کے مطابق صرف ایک چیز درکار ہے، ایک بیدار شعور، ایک ایسا شعور جو خوبصورت الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی اصلیت کو دیکھ سکے، جو ناانصافی کو پہچانے اور اس کے خلاف چپ رہنے سے انکار کر دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیدار شعور آئے گا کہاں سے؟
اسے کیسے پیدا کیا جائے؟ آئیے اب ان عملی اقدامات پر نظر ڈالتے ہیں جو ایک بہتر اور پرامن دنیا کی تعمیر کے لیے ضروری ہیں۔ مصنف یہاں تبدیلی کے لیے 4 راستے بتاتے ہیں۔ پہلا، ایسی تعلیم جو صرف معلومات نہ دے بلکہ تنقیدی سوچ سکھائے، یعنی سوال کرنا سکھائے۔ دوسرا، ایک ذمہ دار نوجوان نسل جو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھے۔ تیسرا، اخلاقیات کو اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھنا۔ اور چوتھا، روحانیت، یعنی اپنے اندر جھانکنا اور اپنی اندر کی دنیا کو بہتر بنانا۔ اور یہی بات ہمیں اس پورے تجزیے کے مرکزی خیال تک لے آتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت نہ تو ہتھیار ہیں اور نہ ہی دولت، بلکہ اخلاق ہے۔ ایک انسان بھی اگر اس کے پاس سچائی، ہمدردی اور انصاف کی طاقت ہو تو وہ پورے نظام کو چیلنج کر سکتا ہے۔ تو آخر میں بات یہاں آ کر رکتی ہے کہ آج انسانیت ایک دو راہیں پر کھڑی ہے۔ ایک راستہ بے حسی اور تباہی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ بیداری اور بقا کی طرف۔ اور یہ فیصلہ کسی ایک لیڈر یا کسی ایک ملک کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کا اجتماعی فیصلہ ہے۔ تو یہ صرف ایک تجزیہ نہیں تھا، یہ ایک دعوت ہے، سوچنے کی دعوت، اپنے ضمیر کو جگانے کی دعوت اور انسانیت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی دعوت، کیونکہ بقا کا راستہ خود کو پہچاننے سے ہی شروع ہوتا ہے۔